السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا حکومت کی مالیات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بجٹ کہ ہمارا بجٹ کیا ہے۔ تو بجٹ آپ لوگ جانتے ہیں آمدنی اور اخراجات کا جو ہے تخمینہ ہے، اندازہ ہے آمدنی اور اخراجات کا جو تخمینہ ہے وہ بجٹ ہے۔ ہمارا اپنا بجٹ بھی ہوتا ہے، گھریلو ڈومیسٹک بجٹ، اور اس کے بعد مرکزی حکومت کا بجٹ بھی ہے، صوبائی حکومت کا بھی بجٹ ہے۔ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ہے، گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت کا جو بجٹ ہے وہ مرکزی حکومت اپنے انداز سے بناتی ہے، یہ اینولی ہے۔ اسے جو آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس میں مرکزی حکومت کی آمدنی اور پھر جو ہے خرچ دیکھا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت کہاں کہاں سے آمدنی حاصل کرتی ہے اور کہاں کہاں پہ مرکزی حکومت جو ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ اس کو ہم نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ صوبائی حکومت اس کی آمدنی اور اس کا بھی ہم جو ہے وہ خرچ دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کہاں کہاں سے اپنی آمدنی حاصل کر رہی ہے اور کہاں کہاں پہ بجٹ جو ہے وہ لگا رہی ہے، اس آمدنی کو کہاں کہاں پہ وہ خرچ کر رہی ہے، اس کے اخراجات اس آمدنی سے کیا ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا بجٹ بھی ہے، ہماری جو نجی مالیات ہے، ہمارا بھی سورس آف انکم ہوتا ہے۔ پھر ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس انکم آ جاتی ہے تو ہمارے بھی مختلف سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر پہ کرتے ہیں، اپنے سرمایہ کاری پہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیپٹر تھا حکومت کی مالیات، یہ ہم نے تقریباً آلموسٹ ختم کر لیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے بجٹ کو ڈسکس کیا ہے، اور اس بجٹ کو فائنانس منسٹر کیسے بناتا ہے۔ عام طور پہ مارچ میں فائنانس منسٹر جو وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، مختلف اداروں کو جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور دیگر اداروں کو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس طرح سے آمدنی دیں گے اور کیا کریں گے، کس طرح سے جو ہے ہمارا جو آمدنی جنریٹ ہوگی، اور کس طرح سے پھر وہ اپنا تخمینہ دیکھتا ہے کہ ہمارا خرچ اور آمدنی کا تخمینہ اندازہ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے وہ صحیح ہے، زیادہ ہوگی، اور خرچ جو ہے اس سے کم رہے گا، تو وہ اس کو اپنا جو پیپر ورک سٹارٹ کرتا ہے، جاری رکھتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ آمدنی کم ہوگی اور جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، تو پھر فائنانس منسٹر جو ہے وہ مارچ اپریل مئی میں وہ دیکھتا ہے کہ کس سیکٹر میں کون سا ٹیکس لگانا ہے، اور کون سا سیکٹر جو ہے ایسے اس کو زیادہ ٹیکسز نہیں لگانے، اور جو ہے کس طرح سے عوام کو بھی ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہمارے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، جی ڈی پی کو آپ پڑھ چکے ہیں، خام ملکی پیداوار، وہ ریشو بہت کریٹیکل ہے۔ کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس ریشو ہے وہ بہت کم ہے خطے میں دوسرے ممالک کے لحاظ سے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس ریشو ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی۔ یہ بس چھوٹی سی باتیں تھیں، تھوڑی سی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس حوالے سے۔ تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی از امپورٹنٹ فیکٹر۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کم ہونا چاہیے۔ تو حکومت کی مالیات میں یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تجارت خارجہ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تجارت خارجہ کا چیپٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی خصوصیات کیا ہیں، اور پاکستان کون سی اشیاء جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور کن اشیاء میں پاکستان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، برتری ہے دوسرے ممالک کی نسبت، اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان باہر سے منگوا رہا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان باہر بھیج رہا ہے، ان کا ہم پھر ڈفرینس بھی دیکھیں گے، جسے توازن تجارت کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس میں ویزیبل گڈز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، انویزیبل ہیں غیر مرئی، جو ہم ان دونوں کا ڈفرینس، دونوں کو جب ہم ملا لیں گے تو اس کا جو ریکارڈ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں توازن ادائیگی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ عام طور پر تجارت خارجہ کی خصوصیات جو ہیں وہ کویسچن بار بار جو وہ آپ کے پیپر میں آیا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ میں پھر کہہ دیتا ہوں، تجارت خارجہ کی جو خصوصیات ہیں وہ کویسچن جو ہے بار بار آپ کے پیپر میں مطلب وہ آتا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہم معاشرے کا ایک حصہ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تجارت خارجہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے کیا، اور پاکستان کیا کس طرح سے ٹریڈ کر رہا ہے، پاکستان کی امپورٹس ایکسپورٹس کتنی ہے، توازن ادائیگی کتنی ہے، توازن تجارت کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 1949 کے بعد پاکستان کی توازن خارجہ کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بڑے سیکٹر ہیں۔ شروع میں پہلے ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، اور اس کے اثرات تھے پاکستان بننے تک 1952 تک۔ وہ پاکستان ایک کیونکہ ایگریکلچر کنٹری تھا، تو
1952 تک اس کے جو فوڈ اجناس وغیرہ ہیں وہ دنیا میں اس کی مانگ رہی. 1952 میں کورین وار ہوئی, اس میں بڑے نقصانات ہوئے, تو یہاں سے ہمارے پاس ذرائع اجناس تھیں, کھانا تھا, فوڈ تھا, چاول تھے, وہ بھی جاتے رہے وہاں پہ. تو اس طرح سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس دوران بہت اچھی رہی, 60 تک بہت اچھی رہی. پھر ایوب کا دور آیا, پھر وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی, پھر سقوط ڈھاکہ ہوا بنگلہ دیش, ہم 1971 میں ہم سے علیحدہ ہو گیا, جو کہ بہت ہی دکھ بھری بات ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے, لیکن ہم بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہیں. اس کے بعد نیشنلائزیشن کی پالیسی آئی, جو بھٹو دور میں جو تمام پرائیویٹ کاروبار تھے اس کو حکومت نے اپنی تحمیل میں لے لیا, اور اس دوران ایک جو ڈیکیڈ ہے, 10 ایئرس کا پیریڈ ہے, اس میں جو ہماری ٹریڈ ہے, جو تجارت خارجہ وہ سلو ڈاؤن رہی. 1980s میں جو ہے وہ ضیاء کا دور جو ہے 1980 کے بعد شروع ہوا, اس میں بھی تجارت پہ کوئی خاطر خواہ جو ہے اثر نہیں دکھایا ہم نے. ہمارا جو زیادہ رجحان ہے وہ رشیا امریکن کلیشز میں رہا, اس میں ہماری سیکورٹی فورسز بھی انوالو رہیں. پھر اس کے بعد WTO آیا, اس کو ہم نے جوائن کیا, اور ہم نے ٹریڈ ایکسپورٹس اس پہ کام کرنا شروع کیا. مشرف میں کام ہوا, اور اب ہم دیکھتے ہیں روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیلنس آف ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی, کبھی توازن ادائیگی کی بات ہو رہی تھی. تو ان کو ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہیں. تجارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی اشیاء جو وہ کہاں پہ پیدا ہو رہی ہیں اور کہاں پہ جو ہے فروخت ہو رہی ہیں. ہم نے منڈی کی بھی بات کی تھی. منڈی جو ہے ایک انٹرنیشنل منڈی, پوری دنیا آپ کی منڈی ہے, آن لائن آپ چیزیں کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں نیو یارک میں بن رہی ہوتی ہیں, اور کچھ جہاں پہ پھر ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم وہاں سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں جو وہ فیصل آباد میں بن رہی ہوتی ہیں اور وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں, بیچ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لاہور میں اس کو ہم ایکسپورٹس کہتے ہیں. تو امپورٹ اور ایکسپورٹس جو ہیں یہ توازن تجارت خارجہ کا جو حصہ ہے. اس میں ہم عام طور پہ جو ہے وہ برآمدات اور درآمدات کو ڈسکس کرتے ہیں. برآمدات اور درآمدات یعنی ہماری ایکسپورٹس کتنی ہیں. ایکسپورٹس وہ چیزیں ہیں جو ہم باہر بھجوا رہے ہیں اور اس کے عوض جو ہم رقم وصول کر رہے ہیں. اور درآمدات جو چیزیں آپ کے درآمد یعنی در کی طرف آپ کی طرف آ رہی ہیں, جو آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. تو درآمدات اور برآمدات جو ہیں وہ مل کے تجارت خارجہ کا ایک بڑا حصہ ہے. تو ہم جو دیکھیں گے کہ ہم کون سی چیزیں جو ہے منگوا رہے ہیں اور کون سی چیزیں جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کون سی چیزیں جو منگوا رہے ہیں یعنی کہ امپورٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تجارت خارجہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ توازن تجارت کیا ہے. فار ایگزامپل جب ہم برآمدات کی بات کرتے ہیں, برآمدات تو اس ایکسپورٹ کو جو ہے ہم ایکس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں, ڈینوٹ کرتے ہیں. درآمدات کی بات کرتے ہیں, درآمدات جو ہے ہماری امپورٹ ہیں. کیا ہیں جی؟ امپورٹ ہے, ان کو ہم ایم سے شو کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں توازن تجارت کو. اس میں توازن تجارت میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسپورٹ کو یعنی کہ برآمدات کو, اور امپورٹس کو یعنی کہ درآمدات کو. ان دونوں کا ہم ڈفرینس دیکھیں گے تو ہمارا توازن تجارت ہوگا. فار ایگزامپل ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی ہماری جو چیزیں ہیں وہ باہر ہم بھیج رہے ہیں 200 بلین کی, اور ایم یعنی امپورٹ باہر سے ہم منگوا رہے ہیں وہ ہے 180 بلین. تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہوگا, ان دونوں کا جو فرق ہوگا وہ ہمارا توازن تجارت ہوگا. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں توازن تجارت ہمارا خسارے کا توازن تجارت بھی ہوتا ہے, اور ہمارا سرپلس توازن تجارت بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ 200 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی باہر بھجوا رہے ہیں, اور 180 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم اب منگوا رہے ہیں باہر سے اشیاء. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ کیا ہیں, زیادہ ہیں. کیا ہیں؟ گریٹر دین امپورٹس ہیں. جو ہمارا جو توازن تجارت ہے وہ سرپلس ہے. توازن تجارت کیا ہے؟ سرپلس ہے. یعنی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ اشیاء کم ہے. تو ہمارا جو توازن تجارت ہے وہ کیا ہو گیا, ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم اس کو وائس ورسا کر دیتے ہیں یا اپوزٹ دیکھتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹس کو. فار ایگزامپل ہم 180 بلین جو ہے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور 200 بلین جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں امپورٹ از گریٹر دین یعنی کہ جو ہماری
درآمدات ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ زیادہ ہو جاتی ہیں. جو چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. جو بھیج رہے ہیں وہ کم ہے 180. تو ان میں جو 20 بلین کا جو گیپ ہے یہ 20 بلین درآمدات جو ہے زیادہ ہیں اور برآمدات جو ہماری کم ہے. تو اسے ہم کہیں گے جب برآمدات ہماری جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور درآمدات زیادہ ہوں اور برآمدات جو ہے وہ کم ہوں تو اسے ہم کہیں گے جو ہمارا توازن تجارت ہے وہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں. توازن تجارت ہمارا کیا ہے جی؟ وہ خسارے میں ہے. میں اس کو ایک مرتبہ پھر سم اپ کرتا ہوں. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں جو چیزیں ہم باہر بھجواتے ہیں اور ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے ان دونوں کا جو فرق ہے وہ توازن تجارت ہے. توازن تجارت ہمارا ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے اور توازن تجارت ہمارا سرپلس بھی ہوتا ہے. اگر ہماری ایکسپورٹس زیادہ ہوں جو ہم باہر بھجوا رہے ہیں اور امپورٹ کم ہوں جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں تو ہمارا توازن تجارت جو ہے وہ سرپلس ہوگا. اور اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہم باہر بھجوا رہے ہیں وہ کم ہوں اور جو چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ زیادہ ہوں تو ہمارا جو توازن تجارت ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا خسارے کا توازن تجارت ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم اس میں تجارت خارجہ کو دیکھیں گے, توازن تجارت کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ توازن ادائیگی کو بھی دیکھیں گے. تو توازن ادائیگی میں بھی امپورٹ ایکسپورٹس دیکھتے ہیں. جب ہم توازن تجارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ویزیبل گڈس, ایسی اشیاء جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں مرئی اشیاء. اردو ایک بہت مشکل زبان ہے, آپ نے دیکھا یہ مختلف زبانوں کا مکسچر ہے. تو مرئی اشیاء ایسی اشیاء ویزیبل جن اشیاء کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو ویزیبل اشیاء کہتے ہیں, ویزیبل گڈس کہتے ہیں. جب ہم ویزیبل گڈس کی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ان کے ریکارڈ کی بات کر رہے ہوں تو توازن تجارت ہوگا. جب ہم ویزیبل گڈس اور پلس نان ویزیبل گڈس جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم توازن ادائیگی میں لیں گے. تو توازن ادائیگی بذات خود جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل سے پڑھے جانے والا ایک ٹاپک ہے. اس کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا میں نے اس کو آپ کو بتا دیا. تو یہ جو ہمارا لاسٹ ریویو تھا, ہم نے حکومت کی مالیات کو دیکھا, بجٹ اور آمدنی اور اخراجات. بجٹ کے آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ ہے, اندازہ ہے. مرکزی حکومت کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں اس کی آمدنی اور اخراج کو دیکھتے ہیں. صوبائی حکومت کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے توازن تجارت کو دیکھا, ایکسپورٹس کو دیکھا, ہم نے امپورٹس کو دیکھا, ان کا فرق دیکھا. فرق جو ہے ان کا توازن تجارت کہلاتا ہے. اگر ایکسپورٹس زیادہ ہیں امپورٹس کم ہے تو توازن تجارت جو ہمارا وہ ڈیفیسٹ ہے, خسارے میں ہے. اگر ہماری جو ہے امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہے, ہمارا جو توازن تجارت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرپلس ہے. تو اس کو آج ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. کل جو ہم پڑھیں گے وہ توازن ادائیگی ہے. توازن ادائیگی ایک بڑا ٹاپک ہے. آپ روز ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا توازن ادائیگی مثبت ہو گیا, سرپلس ہو گیا, ڈیفیسٹ ہو گیا. اور پیپر کے لحاظ سے بھی اس چیپٹر میں 2 کویسچن بہت اہم ہیں کہ توازن ادائیگی اور دوسرا جو ہے تجارت خارجہ کی خصوصیات. تو توازن ادائیگی کو کل ہم پڑھیں گے جو کہ بہت اہم کویسچن ہے. اور نیکسٹ ہمارا کویسچن ہوگا تجارت خارجہ کی خصوصیات. اس کو آپ پہلے سے دیکھ لیں گے. اگر کوئی کویسچن ہوں گے تو پھر اس کو ہم لے کے ساتھ چلیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے.